جی ناظرین، آپ کو دوبارہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور اس وقت جو ہے وہ ہم بات کریں گے انٹرنیشنل امور کے اوپر جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے پوری دنیا کی، خصوصاً جو ہے وہ گلف کی، کہ ہم نے آپ سے کہا کہ ہم اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ہر لمحہ جو بھی تبدیلی اس کے اندر ایجاد ہوتی ہے، ہم روز پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان کے اوپر تجزیہ بھی کیا جائے، ان کے اوپر گفتگو بھی کی جائے۔ تو آج جو ایک بہت بڑی خبر ہے کہ سعودی بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جو ہے وہ جسمانی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور دماغی حالت تو خراب تھی، اس میں مزید خرابی جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، اور ان کو ایک شاہی محل کے اندر جو ہے وہ ایک کمرے کے اندر انتہائی نگہداشت کے اندر رکھا گیا۔ ان تمام امور کے اوپر اور جو کل دھماکے ہوئے ملیشیا کے اندر، ان تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے ساتھ پروگرام میں آن لائن لنک کے اوپر دعوت دی ہے جناب سابق صدر مجلس علماء شیعہ UK اینڈ یورپ جناب سید علی رضا رضوی صاحب کو۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت شکریہ۔ قبلہ، جیسے کہ ابھی ہم نے اس خبر کا ذکر کیا کہ سلمان بن عبدالعزیز جو کہ سعودی فرما رواں ہیں، ان کی جو ہے وہ حالت جسمانی طور سے بھی بہت زیادہ بگڑ گئی ہے، یہ خبر مل رہی ہے ہمیں اہل بیت نیوز ایجنسی سے، اور ان کی دماغی حالت تو پہلے ہی خراب تھی، وہ مختلف بھول کی بیماریوں کے اندر مبتلا تھے، اس کی بھی حالت کافی خراب ہو گئی۔ تو اس سلسلے کے اندر آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں، میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ تو کافی عرصے سے سننے میں آ رہا تھا کہ سلمان کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے، اور جب وہ تقریر بھی کرتے ہیں تو اس میں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ صحیح طرح سے بات نہیں کر پاتے، اور ان کی تقریر کے اندر بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عربی کے الفاظ بھی ان کی زبان سے صحیح طرح سے ادا نہیں ہو رہے، اور وہ لکھ کے تقریر کر رہے تھے پچھلے کئی مہینوں سے، اور وہ دیکھ کے پڑھ رہے تھے اور وہ صحیح طرح سے پڑھ بھی نہیں پا رہے۔ تو یہ تو بالکل صحیح ہے کہ ان کا ذہنی توازن صحیح نہیں تھا، دماغی طور پہ وہ کافی عرصے سے پوری طرح سے فٹ نہیں ہے، اور ان کا بیٹا تقریباً اکثر امور کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بھی 1-1.5 سال سے سب پہ واضح تھا کہ بیٹا جو ہے وہ محمد چلا رہا ہے حکومت، اور باپ نہیں چلا پا رہا۔ باپ کی اس وقت تقریباً ذہنی کیفیت یہ نہیں تھی کہ وہ حکومت چلا پائے، تو بیٹے کے ہاتھ میں سارے امور تھے، اور وہ تقریباً سارے امور کو رن کر رہا ہے۔ تو ذہنی طور سے تو کافی عرصے سے مسائل تھے، اور اسپیچ سے، تقریر سے ان کی یہ واضح تھا اس کی کہ وہ بول نہیں پا رہا ہے، اور اس کے کہہ لیں کہ الفاظ تقریباً ادا نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ تو پہلے سے تھا کہ ذہنی طور پہ کافی بیمار ہے، لیکن ابھی جو ایک کیفیت اچانک ڈیولپ ہوئی ہے کہ پچھلے کے دنوں سے یہ آیا، بیٹا حکومت فوراً اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کوئی بھائی پریشرائز کرنے کے بعد کچھ اور فیصلے کروا لیں، کیونکہ تقریباً اکثر لوگوں نے اس کی بیعت نہیں کی تھی شاہی خاندان کے، لیکن اکثریت کو ایک خاموش کروا دیا گیا تھا۔ تو اب آیا واقعاً وہ اس جگہ تک پہنچ چکا ہے کہ اس کا دماغ بالکل کام کرنا بند کر گیا، اور بیٹے نے قبضہ کر لیا۔ یہ بیٹے نے فیصلہ یہ کیا کہ نہیں، یہ باپ کو سین سے بالکل ہٹا کے حکومت پہ قبضہ کر لینا چاہیے، اور سارے امور اپنے ہاتھ میں لے لیں، کیونکہ بھی تقریباً وزارت خارجہ اور بہت سے امور جو ہیں وہ اس کے ہاتھ میں تھے، اور حکومتی معاملات کو وہ دیکھ رہا تھا مینلی، اور تقریباً باپ سے صرف تقریر کرواتا تھا۔ آئندہ تقریریں بھی وہی کرے گا اور سب کچھ ہو۔ تو اب یہ بہرحال ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس کو اسکرین سے ہٹا دیا گیا ہے، اس کو بالکل سین سے ہٹا دیا گیا، اور یہ فیصلہ آیا وہاں کے میڈیکل ڈاکٹرز نے کیا، شاہی میڈیکل سٹاف نے کیا ہے کہ دماغ اس کا بالکل کام کرنا بند کر چکا ہے، یا یہ شہید باقر نمر کی شہادت کا اثر ہے کہ اللہ نے اس کو اس عذاب میں مبتلا کر دیا کہ اس نے جو ظلم کیا تھا شہید باقر نمر پہ، اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو یہ اس حالت میں لے آیا، یا یہ کہ اب بیٹے نے فیصلہ کیا کہ باپ اس قابل نہیں رہا اور مجھے حکومت اپنے ہاتھ میں جو ہے وہ لے لینی چاہیے، اور اس کو بالکل جو ہے اسکرین سے ہٹا دینا چاہیے۔ تو ان تینوں میں سے کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ جو اصل خبریں ہیں شاہی خاندان کی طرف سے وہ باہر نہیں آ رہی ہیں، بلکہ جو مختلف انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں دنیا کی وہ ایک تخمینہ لگا رہی ہیں، اور سب نے اپنے اپنے ورژن دے رکھی ہے۔ تو میں پس پردہ در حقیقت کیا چیز ہے وہ نہیں بیان کر سکتا، لیکن تینوں میں سے کوئی ایک صورتحال ہے ضرور ہے، تینوں میں سے فیصلہ کر چکا ہے کہ اب مجھے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لینی چاہیے، یا خود وہاں کے میڈیکل اسٹاف نے کہہ دیا کہ ابھی بالکل اس قابل نہیں رہا، یا پھر بہرحال عذاب الہی نازل ہو رہا ہے، اور آل سعود جو ہیں وہ مبتلا ہو چکے ہیں۔ شیخ باقر نمر کا جو خون ہے وہ ان کے
اس کا اثر دکھا رہا ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک چیز پوری ہوتی ہے، جیسے کہ اگر بیٹے نے یہ فیصلہ کر لیا، اور یقیناً یہ چیز زیادہ سامنے واضح نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ دیکھ تو رہا ہے کہ جو ہے وہ بادشاہ کی حالت اس قابل نہیں ہے کہ وہ مزید جو ہے وہ زیادہ عرصے تک جو ہے وہ زندہ رہ سکے، تو اگر اس کی نیت میں ایسا آتا ہے، چونکہ سارے امور اس وقت اسی کے ہاتھ میں ہیں، محمد بن سلمان کے، اگر وہ اس خاندان پر، اس حکومت پر قبضہ کرنے کی مکمل کوشش کرتا ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں آل سعود کا فیوچر کیا ہوگا؟ کیونکہ اندر تو یوں ہی تلوار کھینچی ہوئی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس میں کامیاب ہو پائے گا، کیونکہ اگر وہ حکومت لے بھی لیتا ہے اپنے ہاتھ پہ، جس میں ابھی بھی چلا رہا ہے، تو معاملات اور حالات آگے بگڑیں گے، اور میرے حساب سے خاندان میں جو ایک ٹگ آف وار پہلے سے جاری ہے، اور ایک داخلی معاملات اور حالات کافی خراب ہیں، یہ میرے خیال میں بدتر ہو جائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب حکومت کے متعلق مختلف لوگ پہلے سے توقعات لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارا حق بنتا ہے، جیسے بہت سے کہ ابھی بھائی باقی ہیں، 45 بھائیوں کو انہوں نے تسلیم کیا تھا، 39 یا 45 بھائیوں کو، کیونکہ باپ کے فوراً مرنے کے بعد، عبدالعزیز کے مرنے کے بعد انہوں نے 39 بھائیوں کو قبول کیا تھا، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم بھی بھائی ہیں، انہوں نے ان کو قبول نہیں کیا تھا، اور سعود نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد سے جو بھی اعلان کرے کہ میں بھائی ہوں یا عبدالعزیز کا بیٹا ہوں تو اس کو پھانسی دے دی جائے، کیونکہ 100 سے زیادہ بیویاں تھیں، تو 45 بھائیوں کو پھر بعد میں بندر بن عبدالعزیز کو، کچھ بھائیوں کو بعد میں داخل کیا گیا تھا شاہی خاندان میں، اور کہا گیا تھا کہ یہ بھی بھائی ہیں ہمارے۔ تو ابھی بھی کافی بھائی باقی ہیں، سعود کے بعد فیصل، اور پھر خالد، اور پھر خالد کے بعد فہد، اور پھر عبداللہ، اور پھر سلمان۔ تو ابھی دیکھیں نا، سلطان کا تھا، وہ مر گیا ٹھیک ہے، لیکن نائف اور یہ ایک پوری فہرست ہے جو ابھی بھائیوں کی باقی ہے، ان میں کیونکہ ان کے باپ کی وصیت یہ تھی عبدالعزیز کی کہ جب تک میرا ایک بھی بیٹا زندہ ہے تب تک میرے کسی پوتے کو حکومت نہیں مل سکتی، اور جب بھی اس کے بیٹے باقی ہیں، یعنی سلمان کے بھی بھائی باقی ہیں، تو حکومت جو ہے ان کے باپ کی وصیت کے مطابق بیٹوں کو ملنی چاہیے۔ ان کا ریٹن کانسٹیٹیوشن تو ہے نہیں، دنیا کے صرف 2 ملک ہیں جن کا ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، ان میں سے ایک سعودیہ ہے۔ تو سعودیہ کے پاس ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، ایک آئین نہیں ہے، دستور نہیں ہے جس کے مطابق کیا جا سکتا ہے، ان کے باپ کی وصیت کے مطابق جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک شاہی نظام ہے جس کو ہر چیز پہ فوقیت حاصل ہے، جس کو قرآن پہ سنت پہ ہر چیز پہ فوقیت حاصل ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بھائی اس بات کو تسلیم کریں گے اور یہ آسانی سے فیصلہ ہو پائے گا، یہ اس طرح سے اکیلا اس کو کھانے نہیں دیں گے پوری حکومت کو۔ لیکن البتہ دوسری طرف سے $30 سے نیچے جا چکا ہے، ان کے مالی حالات بہت سے خراب ہیں، $97 ارب کا بھی ان کو خسارہ ہوا ہے، اور اکثر لوگ اسی کو، محمد کو، سلمان کے بیٹے کو جو ہیں وہ ذمہ دار قرار دے رہے ہیں ان کے شاہی خاندان کے، کہ یہ جو خسارہ ہوا ہے جنگوں کی وجہ سے اور بہت سے امور کی وجہ سے۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ اسی طرح سے آسانی سے شاہی خاندان اس کو حکومت کھانے دیں گے اور یہ کہیں گے کہ بھی یہ اکیلا حکومت پہ قبضہ کر لے اور کچھ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونے پائیں گے۔ یعنی کہ یہ واضح نشانی جو ہے وہ آل سعود کے ظالم خاندان کی واضح زوال کی نشانیوں کی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ اب یہ مکمل زوال کی طرف رواں دواں ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور خبر کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے اور آپ کی طرف بڑھیں گے کہ ملیشیا میں جو کل جگارتا کے اندر یکے بعد دیگرے جو پے در پے جو ہے وہ کئی ایک دھماکے ہوئے، جس میں سے ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 12 تک پہنچ گئی، دہشت گرد بھی کچھ مارے گئے اور کچھ گرفتار بھی کیے گئے۔ تو اس پیرائے میں مختلف جو دانشور ہیں وہ اس کے اوپر لکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے مختلف جہتوں کے ساتھ۔ اس میں ایک طرف یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ ملیشیا چونکہ 34 ملکی اتحاد سے باہر آیا تھا تو اس کو اس کی سزا دی گئی ہے اور یہ دھماکے کیے گئے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، واضح سی چیز ہے کہ اس وقت سعودیہ اور اسرائیل کا جو اتحاد ہوا ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ جہاں پہ بھی گزشتہ برسوں کے اندر پچھلے 4 سال میں یہ جب سے عرب سپرنگ شروع ہوا ہے اور اس کے اندر ایک واضح کردار ہے اسرائیل کا، تو کہ اگر وہاں پہ کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ اسرائیل کے مرضی کے مطابق جو ہے وہ تبدیلی آنی چاہیے، یعنی سیاسی جو نئے مہرے وہاں پہ رکھے جاتے ہیں تو وہ امریکہ اور اسرائیل کی مرضی کے بغیر نہیں آنے چاہیے۔ اور آل سعود کو ایک بہت بڑا دھچکا یہ لگا ہوا ہے ابھی تک کہ 5 سال مکمل ہو گئے ہیں، لیکن عرب سپرنگ جو ہے یہ مسلسل تبدیلیوں کے اندر مبتلا ہے، اور یہ تبدیلیاں کچھ آل سعود کے زوال کے مطابق نہیں ہیں، یعنی جو ان کا زوال آ رہا ہے تو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی اس کا جزو نہ بن جائے۔ تو بہرحال اب انڈونیشیا اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے انٹرنیشنل بین الاقوامی اس کا حصہ جز نہیں بننا چاہتا جہاں پہ
اس کی اکانومی کو بہت بڑا نقصان پہنچا. اقتصادی لحاظ سے وہ کسی بھی تبدیلی کا اور نقصان کا متحمل نہیں ہے، کیونکہ انڈونیشیا پوری دنیا کی چوتھی بڑی آبادی ہے، 25 کروڑ سے زیادہ ان کی آبادی ہے، اور وہ نہ ہی اپنی مارکیٹ کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنی اقتصادی جو حالت ہے، اور وہ بہت بڑے پروڈیوسر ہیں دنیا کے، وہ اس کے متحمل نہیں ہیں، کیونکہ وہ داخلی انتشار کے متحمل نہیں ہیں. بالکل، بہت خوبصورت جو ہے اس کے اوپر آپ نے تجزیہ دیا. یقیناً چونکہ ٹائم اتنا محدود ہوتا ہے اور یہ ایسی چیزیں اس کے اندر سے اتنی ابھی مزید برانچیز ہیں کہ اس کے اوپر بہت بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے. بہت مشکور ہیں، ممنون ہے کہ آپ نے بہت قلیل ٹائم کے اندر بہت محدود وقت کے ہوتے ہوئے بہت مدلل جو ہے وہ گفتگو فرمائی. ہم ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہدایت ٹی وی کی نظر کیا. ناظرین، آپ سن رہے تھے سابق صدر مجلس علماء شیعہ UK اینڈ یورپ جناب حجت الاسلام المسلمین سید علی رضا رضوی صاحب کو. آپ نے جو ہے وہ آل سعود کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل سے بتایا کہ جو ہے وہ بھائیوں کے بعد جو ہے وہ تیسری جنریشن کی باری آنی تھی، مگر بھائیوں میں 44-45 لوگوں کو تسلیم کیا گیا، اور اس کے بعد چونکہ جو ہے وہ 100 بیویاں ہونے کی وجہ سے بہت سارے ابھی بھی لوگ ایسے ہیں جو کہ بھائی کی فہرست میں شامل ہونا چاہتے ہیں. تو یہ ایک اندر جو ہے وہ آل سعود میں داخلی جنگ چل رہی ہے جس کو وہ باہر نہیں آنے دے رہے ہیں، اس کو چھپا رہے ہیں. مگر اب یہ کہ اس کا تذکرہ ہونا شروع ہو گیا ہے. مگر اب یہ ملک سلمان کے ساتھ کیا ہوا، یہ کیا چیزیں ہیں، یہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ وقت لگے گا. یہ تمام خبریں جو ہے باہر نکل کر آئیں گی. مگر جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے، بہت ہی بانگ دہل اس بات پہ بات کی جا سکتی ہے کہ یہ شیخ باقر النمر کا جو مقدس لہو ہے، ان کا جو انہوں نے ناحق خون بہایا ہے، وہ آل سعود کے بری طرح سے دامنگیر ہو گیا ہے. اور جو یمن میں انہوں نے بمباری کی اور معصوم بچوں کو اور بے گناہ یمنیوں کو قتل کیا ہے، اس کے خون کے حساب کا وقت لمحہ بلمحہ جو ہے وہ قریب آ رہا ہے. یہ تمام چیزیں تھیں جو انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتہ کے اندر کل پیدر پہ بم دھماکے ہوئے، وہ بھی اسی کڑی میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو بھی اس سفیانی لشکر کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کرتا ہے اس کو فی الفور سزا دی جاتی ہے. اس سے پوری دنیا میں جو ہے وہ آل سعود کے لیے مزید نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور ہم پھر یہ کہیں گے کہ خدا نے محمد و آل محمد کے دشمنوں کو جو ہے وہ بے وقوف قرار دیا ہے، اور اس کے اوپر شکر خدا بھی بجا لائیں گے کہ یہ جو بھی حرکت کرتے ہیں وہ ان کے دامنگیر ہو جاتی ہے. یہ جو اسٹیپ لے رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، یہ جو بھی اپنے دفاع کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ جو ہے الٹا ان کے گلے پڑ جاتا ہے. اور اب آپ دیکھیں کہ انڈونیشیا کے اندر جو انہوں نے بم دھماکے کرائے، سزا دینے کی کوشش کی، اس سے ایک عالمی سطح کے اوپر پورے اس ملک کے اندر جو ہے وہ آل سعود کے خلاف نفرت جو ہے وہاں پر پائی جا رہی ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے. جو ہے وہ لائیو کالز بھی ہے، تھوڑی دیر میں آپ کے لیے کھول دیں گے. آپ کی بھی قیمتی آرا ہمیں درکار ہوں گی. آپ بھی جو ہے وہ بذریعہ فون ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. جی سحر، میں چاہوں گا کہ آج کے ٹاپک کو جو ہے وہ آپ اناؤنس کیجئے اور اس کے بعد ہم ان تمام امور کے اوپر بات کریں. علی بھائی، ابھی قبلہ سے بہت ساری جو نئی معلومات ہیں ان کا پتہ چلا ہے، اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے ہم لوگ ہیں جن کو ان کی ہسٹری کے بارے میں نہیں پتہ ہے، اور کتنے ان کے بھائی ہیں، کتنے آگے کس کو یہ دینا چاہتے ہیں بادشاہت اور کس کو نہیں دے پا رہے. تو سارے سلسلے کا بہت آسان لفظوں میں ہمیں قبلہ نے بتایا کہ کس طرح سے کیا چل رہا، کون سی رسہ کشی چل رہی ہے سعودی دربار میں اقتدار کی. اور اس کے حساب سے ایک طرف وہ خون ناحق جو ہے وہ بہانے پر تلے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ان کا یہ حشر ہے. تو آج ہمارا ٹاپک بھی یہی رہے گا کہ خون ناحق اور اس کا انجام. بات جو ہے وہ ہم قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی ظاہر کریں گے. اگر آپ بھی کالز کرنا چاہیں اور بتانا چاہیں آ کر کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، اور آخر جو جس زمین پر کانٹے بیج بوئے جائیں، ایسے بیج بوئے جائیں جن کا اثر زہریلا ہوتا ہے، وہاں پر کبھی بھی پھولدار اور خوشبودار پھل نہیں نکلا کرتے. تو یہ علی بھائی بہت ایک دل کو سکون بھی ملتا ہے. بے شک بہت شہادتیں بھی ہو رہی ہیں، بہت قربانیاں بھی دی جا رہی ہیں، لیکن ایک اطمینان بھی ہے دل کو کہ یہ اپنے آخری انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. دیکھیں، میں وہی بالکل شروع سے جیسے کہ قرآن میں ذکر ہوا، قرآن کریم کے اندر، کہ دلوں کا چین خدا کے ذکر میں ہے. اور جس شخص کو وہ چین نصیب ہو جائے، جس کا لگاؤ حقیقی معنوں میں خدا سے پیدا ہو جائے، جیسے کہ شیخ باقر النمر کا بالکل حالیہ مثال وہ دینی چاہیے جو بالکل سامنے کی ہو اور بالکل لوگوں کو یاد ہو. کیونکہ ہماری قوم کا حافظہ جو ہے نا، وہ ہم اتنے واقعات ہوتے ہیں کہ پے در پے کہ وہ چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں. مگر شیخ باقر النمر شہید کا جو واقعہ بالکل تر و تازہ بالکل سامنے کا ہے. آپ دیکھیں جس وقت ان کو نوید سنائی گئی کہ تمہیں موت کی سزا دی جا رہی ہے، اٹھو، تو انہوں نے اس کے اوپر شکر خدا بجا لایا. یہ وہ چیز، اور انہوں نے یہ جملے کہے کہ خدا کچھ چاہتا ہے اب
اللہ وہ اکبر. شاید ہمارے عام سے ذہن عام سے دماغ اس کو نہ سمجھ پائیں، لیکن ان کو پتہ تھا کہ میری شہادت کے بدلے میں جو ہے وہ بہت بڑی چینجز جو ہیں، پازیٹیو چینجز امت مسلمہ میں آئیں گی. کہ انہوں نے اس بات کا باقاعدہ اس وقت جو وہ خط ہے اور وہ تمام چیزیں جو انہوں نے وصیت کے اندر چھوڑا، اس کے اندر یہ جملے ہیں کہ خدا کچھ چاہتا ہے یقیناً اگر کہ میرا خون بہہ جائے اور میری شہادت واقع ہو جائے، مگر اس سے خدا کچھ چاہتا ہے. اور یہ کہہ کہ وہ مجاہد مرد مجاہد کھڑا ہو گیا. آپ دیکھیں کہ کیا ظلم نہیں روا رکھے گئے ان کے قید کے اندر، کیا نہ کیا گیا، یمنیوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ان کے معصوم بچوں پہ بمباری کی جا رہی ہے، روزے عید بھی ان کو نہیں بخشا گیا. مگر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ اب سامنے آ رہی ہے کہ ظالمین کا انجام خدا اندر سے ہی کرتا ہے، وہ ظالم کو ظالم پر مسلط کرتا ہے. جو ان کا خاندان ہے، اتنا بڑا خاندان ہے، اس کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک ظالم خود موجود ہے. تو جب خدا ان میں سے اٹھا گیا، پھر میں چلوں گا، ابھی میں نے شروع میں پروگرام میں صحیفہ سجادیہ کا حوالہ دیا کہ صحیفہ سجادیہ میں یہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار ظالم پر ظالم کو مسلط کر دے. آپ دیکھیں کہ ان کے لیے خود ان کے ساتھ ظالمین بیٹھے. ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب اکمل سید صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے. آپ کو بھی خوش آمدید. امام زمانہ کی خدمت میں آج روز جمعہ ہے، سلام پیش کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرات کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. جی موضوع تو آپ کا بہت اچھا ہے، پر میری آج اس پر کچھ تیاری نہیں ہے. ہم ہمیشہ انتظار کرتے ہیں کہ آپ کے اشعار جو ہیں ہمارے موضوع ٹاپک پر ہوں. چند بند پیش کروں گا. تلاش ذات میں سرگرم و سرگراں ہے بشر، نشاط و غم کے بگولوں کے درمیاں ہے بشر. واہ سبحان اللہ. خود اپنے سوز درو کے مزاج داں ہے بشر، کبھی ہوا کبھی شعلہ کبھی دھواں ہے بشر. کہیں سے مرہم زخم جگر نہیں ملتا، درے خیال پہ بیٹھا ہے گھر نہیں ملتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعمال خلقت جاں کی اسے خبر ہی نہیں، ہوائے دہر کو دیکھے گا کیا نظر ہی نہیں. نبود و نود کا اس پر کوئی اثر ہی نہیں، اڑے فضاؤں میں کیسے نہ بالو پر ہی نہیں. ہو نفی ذات تو جمہور کی صدا سے ملے، خودی کے دام سے نکلے تو پھر خدا سے ملے. سبحان اللہ. اور خود اپنی ذات کی مشل ہے اس کا قلب دور، ہجوم صحبت یاراں ہے اس کی طبع سے دور. اور گلوں کی دید کا مشتاق گلستاں سے نفور، بسی ہے اس کی نگاہوں میں حب ذات کی حور. یہ حور دور سے اپنی جھلک دکھاتی ہے، یہ اپنے گیت گراں گوش کو سناتی ہے. اور ہوا جو کشمکش ذات کی ہے قفس میں اسیر، اور بجھا سا رہتا ہے اس شخص کا چراغ ضمیر. سنورتا ہے شب و روز ذات کی تصویر، سنوارتا ہے شب و روز ذات کی تصویر. زمین پہ بیٹھ کے قسمت کی کھینچتا ہے لکیر، زمین پہ بیٹھ کے قسمت کی کھینچتا ہے لکیر. عطاق ذہن میں بوئے عمل بسی ہی نہیں، عطاق ذہن میں بوئے عمل بسی ہی نہیں. وہ فصل کاٹنے بیٹھا ہے جو اگی ہی نہیں، وہ فصل کاٹنے بیٹھا ہے جو اگی ہی نہیں. سبحان اللہ. جو فصل کاٹنے بیٹھا ہے جو اگی ہی نہیں. شکریہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. سبحان اللہ. بہت خوبصورت اشعار پیش کی. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں سبحان حسین بول رہا ہوں. ہاں سبحان حسین صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے. جی میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ اس وقت ہم جو ہے یہ باقر نمر صاحب کی شہادت جو ہوئی ہے اس وقت وہ ہم منا رہے ہیں، اور ہم ایک پلیٹ فارم سے اس کو ایک اعتبار دے رہے ہیں کہ یہ انہوں نے حق کی راہ میں کیا. آل سعود پہ برا ٹائم آ گیا ہے. اصل میں جو اگر شہادت کی بات ہوگی تو اس میں مولا حسین علیہ السلام سے آگے کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا. بالکل. اس سے بڑا خون نحق کوئی ہے ہی نہیں. اور جو دوسرے علماء حضرات ہیں جو عراق اور ایران میں ایک پاور کی جو گیم چل رہا ہے اس میں یہ کبھی ایک دوسرے کے خلاف فتوے دے دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ زنجیر زنی جائز ہے، اور جب پہلے کہتے ہیں حرام ہے، اور پھر جی بہتر تو یہ ہوگا. جی ہاں جی بہتر یہ ہوگا کہ اتحاد بین المومنین کی بات کریں اور اس پلیٹ فارم پر آئیں. آپ دیکھیں گے کتنے مصائب جو ہے وہ محمد آل محمد پر جو ہے وہ ڈھائے جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ آپس میں ہی لگے ہوئے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم موسی بھائی. جی نقوی صاحب خوش آمدید فرمائیے. جی وعلیکم السلام. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت ہی خوبصورت ٹاپک خون ناحق اور انجام. جی موسی بھائی خون آخر خون ہے, ٹپکتا ہے تو جم جاتا ہے. خون جب جم جائے گا تو اپنے اثرات چھوڑتا ہے, اور جب اثرات اپنے چھوڑتا ہے تو پھر ہر دیکھنے والا اس خون کی نوعیت کو دیکھتا ہے کہ یہ خون کس طرح بہا اور کیوں بہا. اور جب اس کی نوعیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ناحق خون بہا ہے اور اس خون پہ ظلم ہوا ہے, تو ہر وہ شخص جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانیت پیدا کی ہے, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت پیار پیدا کیا ہے, وہ اس خون پہ آواز ضرور اٹھاتا ہے. اور جب وہ آواز اٹھاتا ہے تو کہتے ہیں نا کہ جب زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. آج زبان خلق جو ہے نا, شیخ باقر نمر کی زبان خلق نکارہ خدا بن چکی ہے. اب جب نکارہ خدا بن جائے نا, تو جب ہر ہاتھ اللہ کی طرف اٹھ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس ظلم کو آپ دیکھو, تم خاموش ہو تو رو, اب میں نہیں بیٹھ سکتا, میں اس ظلم کا حساب ضرور لوں گا. اور وہ حساب اللہ تعالیٰ ضرور لیتا ہے. یہ ہمیں امید ہے اور امید رکھنی چاہیے. بالکل. آج آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی آپ نہیں بتا رہے تھے آپ کے پروگرام میں کہ کس طرح وہ پاگل ہو کے پڑا ہوا ہے جس نے یہ سارا کرتوتیں کی, اور اس کے خاندان میں کیا حشر ہو رہا ہے. وہ سارے انجام سارے سامنے آ جائیں گے, جو جلد آ جائیں گے, ہمیں امید ہے. لیکن بات دیکھنی یہ اس بات پہ ہے کہ یہ جو خون ناحق بہا ہے, کیا اس خون ناحق کے بہنے پہ جو ہم لوگوں نے احتجاج کیا, کیا ہم حق ادا کیا ہے؟ ہم نے کیا حق ادا کر چکے ہیں؟ کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے سوچنا ہے, اور اس میں ہم نے اینالائز کرنا ہے کہ ابھی تک میرے ذہن کے مطابق ہم نے حق ادا نہیں کیا. ہم نے احتجاج کیا ہے, ضرور کیا ہے, لیکن احتجاج وہی کیا جو عام روٹین میں ہم کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. ہم 100 جنازے لے کے بیٹھے رہے ہیں, لیکن اس کے بعد 2 مہینے ہفتے بعد ہم اس کو بھول گئے ہیں اور اگلے جنازوں کا انتظار کرتے رہے ہیں. اسی طریقے سے اب باقر نمر کا جو حق ادا کرنا ہے وہ نہیں کیا, اس لیے کہ اب ہم پھر آہستہ آہستہ خاموشی کی طرف جا رہے ہیں. اور ابھی ہمارے بحرین میں بھی قید ہیں اور نائجیریا میں بھی قید ہیں, اور وہ زندہ ہیں, لیکن ہم احتجاج نہیں کر رہے, ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ناحق خون پہ اگر آپ کی خاموشی ہے تو پھر آپ بھی تیاری کریں, آپ کی گردن پہ بھی وہ تلوار آ جائے گی جو ظلم کیا ہے. وہ ظلم آپ تک بھی پہنچ جائے گا, کیونکہ جب ایک کا خون کیا ہے تو حوصلہ ان کا بڑھے گا, اور جب حوصلہ بڑھے گا تو وہ تلوار آگے بڑھے گی. اس کو روکنے کے لیے آپ نے ایک خون پہ جب کھڑے ہو جاؤ گے تو آگے وہ رک جائے گی, اور انہیں سوچنا پڑ جائے گا کہ جو کچھ کیا ہم نے غلط کیا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے. اس کمزوری میں دخل کس کا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کمزوری میں دخل صرف اتنا ہے کہ ہم میں اتفاق نہیں ہے, ہم بٹے ہوئے ہیں, ہم گروپوں میں ہیں, اور گروپوں میں ہونے کی وجہ سے موسیقی بھائی ہمیں کمزور کر دیا گیا ہے. اور جو گروپوں کے لیڈر بنے ہوئے ہیں وہ انہی کے ساتھ شامل ہے جو ہمیں کمزور کر کے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ان میں خدا خوفی ہو, وہ اپنی انائیں چھوڑیں, کسی ایک کو بنا لیں. آج ہم ایک ہو جائیں گے تو ہماری طاقت بھی ہے, خون ناحق کا ہم بدلہ لے بھی سکیں گے, اور اس حق کے خون حق پہ آواز اٹھا کے دنیا کو بتا بھی سکیں گے, اور دنیا کی آنکھیں کھول بھی سکیں گے. کہ ہم اکٹھے ہیں. اگر اکٹھے نہیں ہیں تو میرے بھائی ہم اور ایک اور صدمے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ صدمہ ہمیں اور دینے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ ان کی تلوار کو خون لگ چکا ہے, وہ خون تلوار پی چکی ہے, وہ آگے بھی چلے گی, اور ہم اس سے بچنے کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. جزاک اللہ, شکریہ. جی ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب بات کر رہا ہوں جناب انیس حیدر صاحب, فرمائیے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیسے مزاج؟ آپ نے خود ہی بہت ہی خوبصورت باتیں کہتی ہیں آج. اب تو کہنے کو کچھ بھی باقی نہیں رہا. نہیں ماشاء اللہ بہت کچھ. میں خود طالب علم ہوں, میں مطلب آپ بزرگ ہیں ماشاء اللہ. بسم اللہ. بہت شکریہ. اب بہت اچھی ٹاپک ہے, اور حقیقت میں اس قسم کے ٹاپک کی اب بہت شدت کے ساتھ ضرورت محسوس ہوتی ہے. باقر نمر کی شہادت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے صرف شہادت ہی درجہ نہیں رکھتی,
बल्कि एक फिक्र को, एक पैगाम को उन्होंने उजागर किया है। अब देखिए जुल्म जो है उसके खिलाफ एहतजाज न करना वो खुद जुल्म में शामिल है। अगर इसके खिलाफ हम एहतजाज नहीं करेंगे तो हम खुद भी उस जुल्म में शामिल हो सकते हैं। लेकिन एहतजाज करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि लोगों को पता चले कि कितना बड़ा जुल्म हुआ है। और जैसे कि आपने बहुत ही अच्छी बात की, पहले के वाकया जो थे जो हम सुनते रहते हैं और उसको फिर चंद अरसे के बाद उसको फिर भूल जाते हैं, लेकिन ये ऐसा जुल्म हुआ है कि जिसको कि हम लोग भूल नहीं सकते और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ पर कॉल ले लेते शामिल कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहब हो, कहाँ से? मैं तालिब हुसैन बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। तालिब हुसैन साहब मैनचेस्टर, खुशामदीद कहेंगे, फरमाइए। जरा सी अर्ज गुजारिश खून नाहक के बारे में जी कि एक हमारे नबी हैं सरकार यहया अलैहिस्सलाम, जो कि एक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के नबी पाक के एक उम्मती नबी हैं। उनकी पूरी एक हिस्ट्री है कि उनका खून नाहक बहाया गया। उनको एक मुकदमे में उलझाकर साजिश कर कुछ लोगों के साथ मिलकर, औरतों के साथ, मर्दों के साथ मिलकर उनको कत्ल किया गया और उनका खून नाहक किया गया। और वो कई साल 15, 20, 30 साल तक वो खून नाहक दमिश्क में, वो जगह आज भी है जामे उमैया में, उधर से वो खून बहता रहा जबकि पहाड़ी सा बन गया। फिर उसके बाद बख्त नसर ने आके उनके कातलों को, उनके साजिशियों को सबको कत्ल किया तो वो खून नाहक दबा। बिल्कुल। अब आप सोचें कि मौला जनाब यहया अलैहिस्सलाम एक उम्मती नबी है, उनका खून नाहक और या हुसैन अलैहिस्सलाम का खून नाहक, अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है। खून का दर्जा जो है ये पसीने की पैदावार है सारी, जो अंबिया कराम है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जो पैर से पसीना बह रहा है उनकी औलाद है, उनके खून नाहक में इतनी ताकत है। तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के खून नाहक जब तक इनका ये खून बहता रहेगा, ये हर शेप में खून बहता रहेगा, जब तक इनके जो कातिल दुश्मन थे ना उनका जब किला कमर नहीं किया जाएगा। और वो कहाँ पर है, वो ताजा रहेगा। वो इस वक्त उनका कत्ल होना वाजिब है और वो इस वक्त मुल्ला मुकस्सरीन के शक्ल में है। जब तक ये मुकस्सरियत का खत्म, मुल्ला का खत्म नहीं होगा काम, इन पे लानत। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, खून नाहक जो है वो पुकारता रहेगा। एक और कॉलर शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वसी भाई, अली मदद, पीर मौला अली मदद, इश्तियाक भट्ट साहब, फरमाइए। जी माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और पाक परवरदिगार आपको तरक्की ता फरमाए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा टॉपिक है माशाअल्लाह। अब मैं नकवी भाई की इस बात की तायद करता हूँ मौसी भाई कि ये एहतजाज, ये जो हम करते आ रहे हैं, ये रुकना नहीं चाहिए। अब ये रुक गया तो कल फिर कोई और हमारा कोई बड़ा कोई कत्ल हो जाएगा, शहीद हो जाएगा, तो फिर हम फिर एहतजाज करके 2, 4, 6 दिन हम खामोश हो जाएंगे, फिर वही हालत हो जाएगी। मैं एक बात मैं अपनी आपसे शेयर करूंगा कि आपने भी शायद पढ़ा हो, हमारी कौम जो रियासत जम्मू कश्मीर कश्मीरी कौम है, उसके ऊपर बहुत से बुजदिली के धब्बे थे मौसी भाई। ये तारीख आप पढ़ के देख लें, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं बना था तो बहुत से धब्बे थे। तो मकबूल भट्ट शहीद साहब ने वो अपने खून से वो धब्बे धोए, क्योंकि ये कौम सोई हुई थी। उन्होंने सोचा कि जब तक मेरा खून नहीं बहेगा तो ये कौम नहीं जागेगी, ये अपनी कौम, मेरी कौम आज़ादी नहीं मांगेगी, ये इसको पता नहीं बेर बकरियों की तरह रखा गया। तो यही आज हालत हमारी है मौसी भाई। खून तो हम देते आए हैं, हमारे कायदीन बहुत बड़े बहुत हमारा इल्म का खजाना ज़ाया हो गया, कितने आलम हमारे कत्ल किए जा रहे हैं और हम खामोशी से बैठे हैं। एक और बात मैं अपनी कौम से गुजारिश करूंगा कि आज आपने भी शायद वो वीडियो देखी है, कुछ हमारे हिंदुस्तान से वो आलम है या पाकिस्तान से, मुझे नहीं पता, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो सीरिया में हालात हैं ये मोहम्मद ने खुद पैदा किए हैं। लेकिन कितनी गलत बात है। उसी वजह मैं कल का ये वीडियो देख के सोच रहा हूँ कि उनको ये मिंबर पे आके नहीं कहना चाहिए कि लोग काफले लेके जाते थे जी, वो वहाँ वो अंदर, मैं 3 दफा खुद गया हूँ कि वो वहाँ गंदी गालियां निकालते हैं। कोई गालियां नहीं निकालता मौसी भाई। हम अगर लानत बेचते हैं तो ये तो अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक कहते हैं, ये कोई गाली नहीं है। पहले इसके ऊपर कोई तहकीक करे,
تو یہ الزام لگانا ہمارے ہی مومنین ممبر پہ آ کے نہیں جی وہ جاتے تھے شام میں ان کی وجہ سے یہ حالات خراب ہوئے ہیں. وہ تو ایک پوری احادیث میں ذکر ہے کہ سفیانی خروج کرے گا, کوئی کسی کی گالی دینے سے تھوڑی سفیانی باہر آ جائے گا. پلیز ایک بات سنیے گا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی مومنین جو ہے نا یہ پیسہ کہاں سے لاتے ہیں, یہ جہاز بھر بھر کے یہ زیارتوں پہ جاتے ہیں, یہ بات اچھی نہیں ہے. تو عراق کے لیے جا رہے ہیں, وہ عراق میں بھی یہی ہوگا. یہ ہمارے ممبروں پہ یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. ہم آگے جو ہے نا مظلومیت کی چکی میں پس رہے ہیں, تو آگے جو آ کے ہمیں اگر کوئی ممبر پہ یہ بات کہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے. اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہمیں کنٹرول بالکل یاد رکھیے گا. خدا حافظ. پیر مولانا بالکل. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں خون نحق کی جو بات ہو رہی ہے تو شیخ نمر کس مکتب کے شاگرد ہیں, کس مکتب کے شاگرد ہیں؟ سید الشہداء کے مکتب کے شاگرد ہیں. ابا احرار, ابا شہداء, سید الشہداء امام حسین السلام ان کے مکتب کے شاگرد ہیں. تو یہ خون نحق کا سلسلہ وہیں سے تو شروع ہوا ہے, وہیں سے شروع ہوا ہے. اس مکتب میں جس کا بھی خون بہا جائے گا نحق ہے. جس کو محترم قرار دیا, جس مکتب کو محترم قرار دیا, انہوں نے ان کے سردار کا خون بہا دیا. تو اب یقیناً ظاہری بات ہے یہ تمام خون جو ان کی تاثیر میں بہہ رہا ہے, ان کی حمایت میں بہہ رہا ہے, سب نحق بہایا جا رہا ہے. اور اس کا انجام سعودیوں کو مہنگا پڑے گا کیونکہ ان کی رفتار یزیدی رفتار ہے, وہ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سہیل بات کر رہا ہوں جاپان سے. سہیل صاحب جاپان سے. علی بھائی آپ کو بھی سلام. علیکم السلام. اور یہ خون نحق جو ٹاپک ہے اس پہ جو بات ہو رہی ہے تو تاریخ میں شروع سے اس طرح چلتا آ رہا ہے کہ ظلم کرنے والوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم نے خون نحق بہا کر ہماری فتح ہو گئی, لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ لوگ سطح ہستی سے مٹ گئے اور جن کا خون نحق بہا وہ آج بھی زندہ ہیں. بے شک بے شک. اور اسی حوالے سے چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح ابھی بٹ صاحب نے بات کی ہے تو بالکل ان کی بات اپنی جگہ بجا ہے, لیکن تھوڑی سی یہ چیز دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے چھوٹے جب ہم بچپن میں تھے تو مجالس میں دیکھتا تھا کہ اہل سنت کے لوگ بھی کافی آگے بیٹھتے تھے, علماء کو سنتے تھے, لیکن ہمارے ذاکرین میجورٹی اور بعض ایسے علماء جو کہتے ہیں کہ اپنے نام کے ساتھ عالم لکھتے ہیں, انہوں نے اس طرح کی مطلب باتیں ممبر پہ بیٹھ کے کہ صاف وہ یہ جی ہاتھ کھڑا کر کے حرامی حلالی ہونے کا ثبوت دو اور نام لے لے کے مطلب ایسی چیزیں. دیکھیں میرا خیال ہمارا دین کہتا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا مت کرو کہ وہ آپ کے سچے کو نعوذ باللہ جھوٹا نہ کہہ دیں. تو تاریخ جو ہے اسے بیان کرنا چاہیے, لیکن کہتے ہیں پیار سے کسی کا دل جیتا جا سکتا ہے, نفرت سے نہیں. اگر آپ کسی کو علم لحاظ سے طریقے سے مطلب کسی کے ساتھ بات کر کے اسے تاریخ کا حوالہ دے دیں تو وہ اس پہ غور و فکر کرے گا, لیکن اگر آپ ڈائریکٹ کسی کو گالی دیں گے, کوئی ایسا لفظ استعمال کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ وہ اس طرح مائل ہوگا. تو اس لیے ہمارے بعض بھائی تھوڑے سے جذباتی ہوتے ہیں اور وہ ایسے مطلب ابھی یہ جو چینل ماشاءاللہ ہے اپنا اہل بیت چینل ہے, یہ ہدایت چینل ہے, ہادی, سارے یہ مطلب بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور یہ امت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کوشش کرے کہ اس مطلب چینل سے اس طرح کی بات ہو کہ لوگ اس راہ حق کی طرف مائل ہوں, نہ کہ اس سے متنفر ہوں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. احسن. تو گفتگو فرمائی آپ نے. دیکھیں اور جہاں بات اس کی ہو رہی ہے کہ ہم ایک زندہ مکتب کے ماننے والے ہیں, بالکل زندہ مکتب کے ماننے والے ہیں, خون دیتے چلے آئے ہیں, اور یہ نہ کوئی سمجھے کہ یہ حساب جو ہوگا یہ خالی کوئی اس دور حاضر کا ہوگا, نہیں, یہ شروع سے لے کے آخر تک کا حساب دینا ہوگا. اور یقیناً اس کی شروعات انہوں نے ابا عبداللہ امام حسین السلام سے شروع کی, ان کا خون نحق بہایا, اور پھر اس کے بعد ان کے مکتب میں ان کے شاگردوں کا خون بہایا جو ان کی محبت کے اندر زندگیاں گزار رہے تھے, ان کو ناحق قتل کیا گیا. تو یہ خالی آل سعود کو اور ان کو جفاکاروں کو خالی اس کا حساب نہیں دینا ہے, ان کو پورا حساب دینا ہے, اولین و آخرین. ہمارا عقیدہ ہے کہ جب رجت شروع ہوگی تو تمام اولین و آخرین کو لا کے کھڑا کیا جائے گا اور ان سے حساب لیا جائے گا. تو یہ تو پورے جو مکتب کے ساتھ کیا ہے اس کا حساب ہوگا. اب چونکہ ہم جس دور میں ہیں اور جہاں پر جو موومنٹ ہو رہی ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں
کہ اب یہ معاملہ جا کے امام زمانہ ارواحنا الفدا کے ظہور سے جا کے منتہی ہو جائے گا. جب ظلم اپنی نہج کو پہنچ جائے گا تو سرکار تشریف لائیں گے بإذن خدا اور اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیں گے اور انتقام شروع کریں گے سید الشہداء کے خون سے. امام حسین السلام کے خون ناحق سے انتقام شروع ہوگا اور اس کے بعد پوری دنیا کے کیا اس کے اندر تمام مظلومین کا ذکر نہیں ہے؟ تمام مظلومین کا ذکر ہے, کیونکہ وہ پیوستہ ہیں سید الشہداء کے ساتھ, وہ ان کے مکتب کے ماننے والے ہیں, وہ ان کے مکتب سے ان کی نظریات سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ ان کی سمجھ لیں کہ ان کی روحانی طور پر ان کے ساتھ ہیں کہ جب ایک انسان کا خون کیا جاتا ہے صرف اس بنا پر کہ وہ محمد آل محمد کا چاہنے والا ہے, تو کیا مولا اس کا قصاص نہ لیں گے یا اس کو پوچھیں گے؟ نہیں, کیوں نہیں لیں گے. ہم کو سب سے پہلے جو اس امر کی ضرورت ہے وہ اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے. ایک دوسرے پر چاہے وہ دونوں طرف سے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر سید الشہداء کے معاملات کے اوپر بات کرنی چاہیے. آپ کے قاتلوں کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کی بات کرنی چاہیے, اس کے لیے دعا کرنی چاہیے, امام کے ظہور کے لیے دعا کرنی چاہیے, اپنی ذمہ داریوں کو جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے, نہ کہ ہم اس میں لگے رہیں کہ جی ایران و عراق کے مولویوں میں یہ ہو رہا ہے. بھائی آپ یہ سب سنی سنائی باتوں پہ نہ جائیں, کچھ نہیں ہو رہا. کیا عراق کے اوپر برا وقت آیا اور جب داعش نے حملہ کیا تو کس نے ان کی امداد کی؟ اگر ایران کو ان سے دشمنی ہوتی تو وہ کبھی داخل ہوتے؟ مطلب آپ کس دنیا میں رہتے ہیں, کہاں سے آپ خبریں پڑھتے ہیں, کیا منبع ہے, وہ کیا سورس ہے جو کہ آپ کو جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ لائن سے ہٹایا ہوا ہے؟ آپ کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں آپس میں دشمن ہیں. اگر دشمن ہوتے تو اس وقت بغداد کے اوپر داعش کا کنٹرول ہوتا. پہلے جائیں, حقیقت کے اوپر بات کریں. ایک آپ کا پلیٹ فارم ہے, اس کو نعمت سمجھیں, غفران نعمت نہ کریں. محمد آل محمد کے معاملے میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں, اس کے اوپر بات کریں, مومنین کے دل جوڑنے کی بات کریں, اس کے اندر تفرقہ نہ پھیلائیں. بالکل. علی بھائی, جہاں بات خون ناحق کی ہو رہی ہے تو اس میں ایک اور حسینی شہید محسن نقوی کی بات ہم نہ کریں. ان کی آج برسی ہے 15 جنوری 1996 میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا انہی غاصبوں اور انہی یزیدیوں کے ہاتھوں. تو ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جی ہیلو, السلام علیکم. جی ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کیجیے. کون صاحب کہاں سے؟ ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مصیب بھائی ایک منٹ دیں گے مجھے؟ جی نقوی بھائی فرمائیے. ابھی کچھ باتیں ہو رہی تھیں کہ ذاکرین یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور ایک عالم نے بھی کہا ہے جی کہ آپ لوگ وہاں جا کے بات. میرے بھائی بات سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے مذہب میں دو چیزیں ہیں, ان کو لازمی رکھنا ہوگا جو ہمارے مذہب میں عقیدے میں داخل ہیں. تبرہ تولا. تبرہ بھی آپ کے پاس ہے اور تولا بھی آپ کے پاس ہے. اگر آپ تولا کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا حق ہے, اور تبرہ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا حق ہے. اگر کوئی عالم تبرے کو برا سمجھتا ہے شیعہ ہونے کے ناطے تو پھر وہ تبرہ سے انکاری ہے, اور تبرہ سے انکاری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے. بالکل, وہ اپنی سیاست چمکانا چاہتا ہے. ہاں, رہ گئی بات اس بات کی کہ کسی کو گالی دینا, یہ ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا. وہ تبرہ ہے ہی نہیں. تبرے کا بھی تو طریقہ ہے نا, تبرے کا بھی تو برات ہے. برات میں گالی کہاں سے آ گئی؟ بالکل صحیح. تو برات ہی ہے نا. ہاں, برات کا حکم ہے, کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر کوئی گالی دیتا تو ہمارا مذہب اسے اجازت نہیں دیتا, ائمہ اجازت نہیں دیتے. کوئی تعلق تشیع سے نہیں جو گالی. اگر وہ دے رہا ہے, گالی دے رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر خباثت ہے, اور وہ خباثت ظاہر کر رہا ہے. اپنی اس خباثت میں اس کا کوئی راز ہے, وہ چاہتا ہے کہ ہمیں بدنام کیا جائے. تو ایسا عالم بھی ہمیں نہیں چاہیے, ایسا ذاکر بھی نہیں چاہیے, اور ایسا مومن بھی ہمیں نہیں چاہیے. ہم اس سے برات تبرہ میں اس سے بھی برات کرتے ہیں ہم لوگ. یہ تو سچائی ہماری پہلے ہے. اب جہاں تک بات یہ رہ گئی کہ ہم لوگ ہمیں شام میں اور عراق میں جو, میرے بھائی ہم جب بھی جاتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے, آج غور سے سن لیں اس بات کو, اور جو اس کے کان میں اگر نہیں ہے تو داخل کر لیں اپنے ذہن میں کہ جب بھی ہم جاتے ہیں زیارات پہ یا حج پہ جاتے ہیں تو یہ وہ پیسہ ہے جو ہماری محنت کی کمائی ہوتی ہے, حق حلال کی کمائی ہوتی ہے, جس کو لے کے ہم جاتے ہیں. ہم اپنی محنت کی کمائی سے چند پیسے بچاتے ہیں, حلال کی کمائی سے بچاتے ہیں. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ 70,000 فرشتے زیارت کرنے آتے ہیں, اور جو ایک دفعہ آتا ہے قیامت تک اس کی دوسری باری نہیں آتی. تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں امام حسین علیہ السلام پہ زیارت پہ فرشتے آتے ہیں تو ہم بھی پرخلوص ہو کے خلوص نیت سے وہاں پہ جاتے ہیں اور جا کے وہاں پہ زیارت کرتے ہیں. چاہے جہاز چھوڑ کے, بحری جہاز چھوڑ کے ہمیں وہاں پہ
پیدل بھی جانا پڑے تو ہم جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اگر اس کو کسی کو ہمارے پیسوں پہ اعتراض ہے تو وہ اپنے ذہن پہ اعتراض کرے, اپنے ذہن پہ وہ سوچے کہ وہ کس گندی ذہنیت کی سوچ رکھتا ہے. بالکل, جزاک اللہ, جزاک اللہ. زیارت پہ سوچنا اس کے لیے جو ہے نا اس کی بدبختی ہے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. شکریہ. اب ہم کال نہیں لے پائیں گے کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بالکل محدود ہو گیا, اور اس چیز کو ہم بالکل پروگرام کو ختم کریں گے کیونکہ آؤٹ آف ٹاپک بات ہو گئی, اور ہم اس کو ضرور اس کے اوپر 2 جملے بات کر کے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے کہ جو بھی تشیع کے درمیان چنگاری دیتا ہے, جو اس کو شعلہ ور کرتا ہے, وہ اس وقت تشیع کی خدمت نہیں کر رہا. دونوں طرف سے تحمل کرنا چاہیے. میں اس بات سے بھی ڈس ایگری ہوں, یقیناً بہت بڑے عالم ہیں, ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جی جو جا کر جو ماتمیوں نے تبرہ کی اس وجہ سے سفیانی خروج کر گیا. یہ بھی بچکانہ بات ہے. سفیانی کے خروج کا احادیث کے اندر ذکر ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ جی 2 بسیں جائیں گی اور لوگوں نے تبرہ کی تو سفیانی کھڑا ہو گیا. نہیں, چنگاری نہیں دینی چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ جی وہ جو ہے وہ یہ ہے اور فلاں جگہ دشمنی ہے ایران کے اور عراقی مولویوں میں. یہ سب باتیں دونوں طرف سے اس کو کام ڈاؤن کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم پوری دنیا کے اندر اب وہ اس دور میں آ گئے کہ ہم اپنے آنکھوں سے جو ہے وہ ظالمین کا انجام دیکھ رہے ہیں, اور قریب سے قریب تر امام زمانہ اروان الفدا کے ظہور سے ہوتے چلے آ رہے ہیں. تو ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد کرنا چاہیے, ٹالریٹ کرنا چاہیے. ایک گھر میں بھی لوگ مختلف اور آرا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو تحمل کے ساتھ ان چیزوں کو برداشت کے ساتھ بڑھنا چاہیے. اور جو بھی اس وقت تفرقے کی آواز لگا رہا ہے, یقیناً وہ امام زمانہ کی خدمت نہیں کر رہا, آل محمد کی خدمت نہیں کر رہا, وہ شعلہ ور کر رہا ہے, اور اس سے اتحاد میں فرق پڑے گا. ہمیں اتحاد کی طرف آنا چاہیے, بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, دونوں طرف کی باتوں کو, جہاں سے بھی بات ہو اس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. ہم واپس جو ہے وہ اپنے ٹاپک کے اس کو کنکلوژن کی طرف آئیں گے. ٹائم بالکل ختم ہو گیا کہ یقیناً ظالمین کا جو ہے وہ رسی جو ہے وہ دراز ہوتی ہے, مگر جب وہ کھنچتی ہے تو مکمل کھنچ جاتی ہے, اور اب آل سعود کی رسی کھنچ رہی ہے, اب دراز نہیں ہو رہی ہے, اب کھنچ رہی ہے. اور وہ کتنی جلدی کھنچتی ہے, کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ آنے والے پروگرامز میں ان تمام ٹاپکس کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. جی بالکل. ایک ناظرین ایک شعر کے ساتھ جو کہ محسن نقوی شہید کا ہی ہے, اس کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں گے. کہتے ہیں لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے, لے زندگی کا خمس علی کے غلام سے, اے موت آ ضرور مگر احترام سے. عاشق ہوں گر ذرا بھی اذیت ہوئی مجھے, عاشق ہوں گر اگر ذرا بھی اذیت ہوئی مجھے, شکوہ کروں گا تیرا میں اپنے امام سے. جی ناظرین, جائیں گے اب ہم. ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے بالکل ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ منڈے کے دن دوبارہ بلکہ محسن نقوی کا ایک شعر پہ ختم کرتے ہیں کہ آج ان کی برسی بھی ہے کہ محسن میری لحد کا وہ منظر عجیب تھا, میں نے جو خود علی سے کہا یا علی مدد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.